حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. زحمت فرمائیں تھوڑا تو سامنے آ جائیں. لوگ کافی باہر ہیں تو بعد میں زحمت ہو آگے لوگ دن بدن پڑھتے جائیں. جی تھوڑا کے تشریف لائے وہ جی تھوڑا یہ جوان بچے سامنے آتے ہیں. انہوں نے نعرے لگانے ہیں وہ سامنے آ جائیں. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی شروع کریں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله الأعظم المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل قدر سادات مؤمنین و مومنات، شیعہ ویلفیئر ایسوسیشن مانچسٹر UK کے زیر اہتمام 1436 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس عزا ہے، چوتھی شب ہے، چوتھی مجلس ہے، اور الحسین مسجد و امام بارگاہ چیتھا مل میں ہم عزت حاصل کر رہے ہیں امامت کے عنوان پر
گفتگو کر رہے ہیں. 3 دن کی گفتگو میں یہ نتیجہ نکلا کہ امامت منصب الہی ہے, امامت عہدہ پروردگار ہے. امامت کے لیے نبی بھی حق نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو امام معین کرے, وہ انٹروڈیوس کرائیں گے. معین کرنا, بنانا اللہ کا کام ہے. آج کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ پورے قرآن میں 7 مرتبہ لفظ امام آیا, جو 3 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں. ساری لفظ امام کی آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا چکی. 5 مرتبہ لفظ ائمہ آیا, 1 آیت کل پڑھی گئی, 4 آیتیں انشاءاللہ آج پڑھ دی جائیں گی. ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امامت اثنا عشری ہے, اس لیے کہ 12 ہی امام ہیں اور 12 ہی مرتبہ اللہ نے امامت کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا. ماشاءاللہ. اب یہ گفتگو آج جہاں سے شروع ہو رہی ہے, اس وقت میڈیا کا دور ہے. جو تقریر آج میں یہاں کر رہا ہوں تقریباً 8:15 بجے جو شروع کر رہا ہوں, 9:05 تک یہ تقریر آج ہی رات کو 1:30 بجے پوری دنیا ٹیلی ویژن پر دیکھ سن لے گی. اور ماشاءاللہ اس وقت انتظامیہ کی مہربانی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ اشرا لائیو بھی دیکھا سنا جا رہا ہے. میں بلکہ گزارش کروں گا الحسین مسجد کی انتظامیہ سے کہ وہ ذرا اور سفسٹیکیٹڈ سسٹم لگائیں آڈیو ویڈیو کا, تاکہ یہاں سے باقاعدہ کوئی بھی ٹی وی چینل اگر اس مجلس کو اٹھانا چاہے تو وہ یہاں کے لنک سے بہت پروفیشنل ویڈیو کو اٹھا سکے. اس لیے کہ یہ میڈیا کا دور ہے اور ہم امامت کا عنوان بھی اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کو ذرا امامت کا تعارف کرا دیا جائے اور پتہ چل جائے کہ امام قرآن کی نظر میں, اللہ کی نظر میں, رسول کی نظر میں کون ہوتا ہے. قیامت کے دن جب ہر ایک نے امام کے ساتھ ہی اٹھایا جانا ہے تو ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن غلط امام کے ساتھ انسان اٹھ جائے. تو اس لیے ہم نے یہ مناسب سمجھا اس ٹاپک کو آپ کی خدمت میں اس سال پیش کریں. اب تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ امامت منصب الہی. دیکھیے, اذان خود اذان سنت ہے, واجب نہیں. اقامت بھی سنت ہے, اذان اقامت سنت ہے. اذان کی تاکید ذرا اور زیادہ ہے, سنت مؤکدہ ہے. اقامت بھی یوں سنت ہے کہ اگر کوئی بھول جائے تو نماز سے واپس آ کر بھی دوبارہ اقامت کہہ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے, اتنی امپورٹنٹ ہے, مگر واجب نہیں ہے. تو جو مؤذن ہوگا, نماز کا مؤذن, وہ بھی ایک سنت عمل کرے گا. اذان دے گا, سنت عمل کرے گا, اور جو نماز پڑھائے گا وہ واجب عمل کی امامت کرا رہا ہے. اب یہاں میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ بلال مؤذن رسول تھے, اور ہمارے بھائیوں نے تو اس پر کم از کم 7 منٹ کی تقریریں کی کہ ایک شب جب اذان نہ دی, ایک صبح کی اذان کے لیے جب بلال آگے نہ آئے تو اللہ نے سسٹم روک دیا کہ جب تک میرا مؤذن اذان نہ کہے اس وقت تک سورج رکا رہے گا. تو میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر ساری امت 1436 ہجری میں بلندر صلوات
جب ساری امت مسلمہ پوری دنیا کی مجالس کو دیکھ رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے ہم سوال کریں کہ زمانہ رسول کے لوگ مؤذن بدل دیتے؟ اگر ایک مؤذن نے اذان نہیں کہی مثال کے طور پر تو مؤذن بدل دیا جائے. ایسی کوئی آیت اتری نہیں کہ صرف بلال ہی اذان دیں گے، کوئی اور اذان دے نہیں سکتے. تو امت مسلمہ کا جواب یہ ہوگا کیونکہ حضور نے ان کو معین کر دیا تھا، اس لیے امت مسلمہ اجماع کیوں نہ کر لے، وہ مؤذن نہیں بدل سکتی. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر امت مسلمہ اجماع کے ذریعے نماز کی اذان دینے والے مؤذن کو نہیں بدل سکتی اس لیے کہ اسے رسول نے معین کیا ہے، تو امت امام کیسے بدل دے گی جس کا حدیث میں نبی نے اعلان کیا ہو، اللہ نے معین فرمایا. لہذا امام اللہ کی طرف سے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی سورہ قصص میں یہ آیت پڑھتے ہیں، 5ویں اور 6 آیت، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یہ عجیب آیتیں ہیں. ان میں اللہ فرما رہا ہے ہمارا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اب بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ارادے میں خلل ڈالنے والے. اس کی مرضی ہے وہ کسی کی طہارت کا ارادہ کرے، وہ کسی کی امامت کا ارادہ کرے. اگر وہ کسی کی طہارت کا ارادہ کرے تو کسی کو حق نہیں کہ دوسروں کو شامل کرے، اور کسی کی امامت کا ارادہ کرے تو کسی کو حق نہیں ان کی امامت کے ساتھ کوئی اور امام شامل کرے. اللہ فرما رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں گے ان پر کہ استضعفوا فی الارض، جنہیں لوگوں نے زمین میں مظلوم بنا دیا ہوگا. ایک بات اور طے ہو گئی، ظالم کبھی امام نہیں بنتا. امام وہ ہوتا ہے جو خود مظلوم نہ بنے، لوگ اسے مظلوم بنائیں. ایک یہ ہے کہ انسان خود معصومانہ مظلومانہ شکل بنا کر مظلوم ہو جائے، نہیں، جسے لوگ مظلوم بنائیں گے. ہم وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں بنائیں گے امام جنہیں لوگوں نے مظلوم بنایا ہوگا. تو اب امام ہمیشہ ہوں گے مظلوم، امام ظالم نہیں ہوں گے، امام مظلوم ہوں گے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم وارث بنائیں گے ان کو. ایک بات اور طے ہو گئی، یہ نہ کہنا کہ نبی وراثت چھوڑ کے نہیں گئے، ورنہ یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ہم ان کو وراثت دیں گے. ہماری وراثت بھی ان کی، نبی کی وراثت بھی ان کی، انبیاء کی وراثت بھی ان کی، اسلام کی وراثت بھی ان کی، کتابوں کی وراثت بھی ان کی، قرآن کی وراثت بھی ان کی. اگر تم ایک فتح چھین لو تو یہ نہ سمجھنا تم نے انہیں محروم میں امامت کیا ہے. ہم کائنات کی وراثت ان کے لیے نہیں ہے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کو تمکین دیں گے، ہم انہیں اقتدار دیں گے. جب تک ان کا اقتدار قائم نہ ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. یہ امام وہ ہیں جن کو ہم ساری زمین کا اقتدار دیں گے. یہ بھی طے ہو گیا کہ اقتدار ووٹوں سے نہیں آتا، اللہ دیتا ہے. اقتدار جہاں بھی ہو اللہ دیتا ہے. ہم قدرت دیں گے، ہم تمکن دیں گے، ہم ان کو وارث بنائیں گے، ہم ہی ان کو امام بنائیں گے. تو طے ہو گیا. جاہلوں نے بھی کہا
دیکھا کہ بہت عرصے تک کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، بہت عرصے تک، بڑا عرصہ گزر گیا، کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے آپ کو امام المتقین کہا، کوئی دنیا میں۔ اب میں قرآن سے آیت پڑھتا ہوں، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جو جنت ہے ہم وراثت میں دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے، ہر متقی کو جنت ملے گی وراثت میں۔ اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بارے الہ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جنت النعیم، مجھے بھی جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنا دے۔ جو شیخ الانبیاء ہے وہ بھی کہتے ہیں میں وارث بننا چاہتا ہوں، تو وراثت اس وقت تک ہوتی نہیں جب تک ملکیت نہ ہو، تو پہلے ملکیت ثابت کریں بعد میں وراثت ہوتی ہے۔ تو جب انبیاء بھی مالک نہیں بن سکتے تو آپ بتائیں مالک کون ہے، وارث کون ہے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ایک بات طے ہو گئی، جنت وراثت میں ملے گی، متقین کو ملکیت میں مل گئی، امام المتقین کو۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ کیوں امام المتقین ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اس لیے کہ اگر امام المتقین کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے تو جنت دینی پڑے گی، اور جنت کسی کے اختیار میں سوائے علی اور ان کی اولاد کے، ان کے گھر والوں کے ہے۔ اس لیے کسی نے آج تک امام المتقین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اب میں جوانوں کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ 10 باتیں میں نے جوانوں کے لیے انگلش میں کہی تھی، ایک بات میں اردو میں تمام جوانوں بلکہ بزرگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے امام علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا، امام جعفر صادق شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ ڈائلاگ کرو ہمارے مخالفوں کے ساتھ۔ اب ہم آ جاتے ہیں جوش میں، کرنے کا مناظرہ شروع ہو گئی، عداوت اور دشمنی۔ حالانکہ مناظرہ گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے، مناظرہ نظر سے ہے، اوپینین۔ میں اپنی اوپینین بیان کروں، آپ اپنی اوپینین بیان کریں، اس کو کہتے ہیں مناظرہ، مباحثہ، ڈائلاگ۔ میں بحث کروں آپ کے سامنے اور پھر آپ کی بحث کو سنوں، یہ ہے مباحثہ۔ تو جو ائمہ کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں تھا جو ہم نے اپنایا ہوا۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی بیچارہ پھنس جائے تو اس کے خلاف نعرے ہی اتنے لگا دیں گے کہ آئندہ وہ آ نہ سکے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے ائمہ نے ہماری تربیت کی ہے، ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا۔ ایک صاحب ہے جوان، ان کا نام ہے ہشام، ان کو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم جاؤ عمر سے جا کر عمر ابن عبید، اگر جاؤ بھی نام ہے، حمران ابن آیون کا بھی نام ہے، کافی نام لکھے، مگر میں صرف 2 نام پیش کر رہا ہوں۔ ہشام سے کہا کہ عمر ابن عبید سے جا کے مناظرہ کرو جو امامت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کی ضرورت نہیں۔ تو اب ذرا ڈائلاگ کا طریقہ دیکھیں، صرف 5 جملے کہے امام کے اس شاگرد نے، اس جوان نے، مناظرہ کیا امام کے حکم پر۔ بازار میں عمر مل گیا، عمر سے ملنے کے بعد بڑے محبت اور پیار کے لہجے میں، اچھے انداز میں، یہی طریقہ ہے محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا۔ جس طرح ہمارے ائمہ نے تبلیغ فرمائی اسی طریقے سے ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے۔ ہشام نے آ کر پہلا سوال کیا کہ یا عمر حل عندک عین، کیا تمہارے پاس آنکھ ہے؟ نابینا تو نہیں ہوگا؟ قال نعم، ہاں آنکھ تو موجود ہے۔ کہا اس سے کرتے کیا؟ کہا انظر بہا، آنکھ کے ذریعے میں دیکھتا ہوں۔
یہ میرا کام ہے. باتمیز تمیز کرتا ہوں. چیزوں کی تمیز بھی اسی سے حاصل ہوتی ہے. اچھا دوسرا سوال, گھبرا تو نہیں جائیں گے کہ ذرا علمی لیول بلند ہو جائے تاکہ آپ کو اندازہ ہو ڈسکشن کیسے کرنی ہے. تو آپ نے امام علیہ السلام نے ہشام سے کہا. ہشام نے جا کر جوان ہے, یگسٹر ہیں, انہوں نے جا کر کہا عمر سے, وہ ذرا مخالفین میں سے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ امامت کی بالکل ضرورت نہیں. کہا پہلا سوال آنکھ ہے؟ آنکھ تو ہے. کیا کرتے ہو؟ تمیز کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. حال آئندہ کا انفون, ناک بھی ہے. ہاں ناک بھی ہے. ناک کا استعمال کیا ہے؟ اشمو بہی, میں اس کے ذریعے سونگتا ہوں. ٹھیک ہے. حال آئندہ کا اذن بھی ہے, کان بھی ہے. ہاں کان بھی ہے. کان کیوں ہے؟ کہا اسمعو بہ, اس کے ذریعے میں سنتا ہوں. حال آئندہ کا جوفن, یہ تمہارا جوف دہن بھی ہے. جا, ہاں یہ بھی ہے. اس سے کیا کرتے ہو؟ آکولو, میں کھاتا ہوں اور ٹیسٹ کرتا ہوں. یہ میرا جوف بتا دیتا ہے کہ کیا لے جانا ہے اندر, کیا نہیں لے جانا. ہشام نے پوچھا کہ دو تو نہیں دیکھتے ہو, ایک کو دو تو نہیں دیکھتے ہو؟ کہیں ایک کو دو بھی نہیں دیکھتا ہوں. کہا دو کو چار تو نہیں سنتے؟ کہا دو کو چار بھی نہیں سنتا ہوں. کیا غلط غذا تو نہیں کھا لیتے ہو؟ کہا وہ بھی نہیں کھاتا ہوں. کہا مجھے حیرت ہو رہی ہے, سونگنے میں کوئی پریشانی تو نہیں؟ کہا کوئی پریشانی نہیں. فرمایا ان ہشام نے, امام کے مبلغ نے, مناظر نے عمر سے کہا عمر اتنا بتاؤ, حل تحتاج الی العقل بعد اربع, یہ جو چار تمہارے لیڈر ہیں, چار تمہارے پیشوا ہیں, ان کے بعد کیا تمہیں عقل کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ اس نے کہا عقل کی ضرورت تو ہے. کہا کیوں؟ کہا آنکھ بھی خطا کھا سکتی ہے, کان بھی خطا کر سکتے ہیں, جا بھی خطا کر سکتا ہے, سونگنے میں بھی خطا ہو سکتی ہے. عقل واحد قوت ہے کہ جو خطا نہیں کرتی. کہ جتنے چاہے مان لو, ہمارے امام کی پھر بھی ضرورت ہے تاکہ تمہیں خطا کا احساس ختم ہو. ایک بات آج طے ہو گئی کہ امام کا اسٹیٹس ہے عقل کا اسٹیٹس. سبحان اللہ. امام عقل کی طرح ہے جس طرح بدن میں عقل بادشاہ ہے اور سارے اعضاء و جوارح اس کے غلام ہیں. ایسے امام کائنات کا بادشاہ ہوتا ہے, پوری کائنات اس کی غلام. یہ ایک مناظرے سے کسی حد تک بات واضح ہو گئی. ایک اور جملہ ایسے بھی سن لیجیے, یہ بھی امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مثل الامام فی القوم کمثل القلب فی البدن. امام کی مثال قوم میں ایسے ہوتی ہے جیسے بدن میں دل کی مثال. یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. اعضاء و جوارح میں جو دل کی پوزیشن ہے وہ کسی اور آرگن کی پوزیشن نہیں, اس لیے کہ دل پمپ کرتا ہے تو حیات ملتی ہے. یعنی دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے, دل مر گیا تو انسان مر گیا. آپ نے کوئی ایسا نہیں دیکھا انسان جس کا دل مر گیا ہو اور وہ زندہ ہو. دل جب مر جاتا ہے انسان مر جاتا ہے. ایک بات طے ہو گئی, امام کی مثال قوم میں قلب کی مانند ہے. جس طرح دل تمام بدن کو زندہ رکھتا ہے, امام سارے بدن کو زندہ رکھتا ہے, ساری قوم کو زندہ رکھتا ہے. اور جس طرح امام, جس طرح قلب اگر نہ ہو تو زندگی محال ہے, اسی طرح امام کے بغیر زندگی محال ہے. تبھی اللہ نے طے کیا ہر دور میں کوئی نہ کوئی دل روئے زمین پہ رہے گا تاکہ موت حیات میں بدلتی رہے. حیات موت
آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں ان آیتوں کو بھی پڑھ لیں تاکہ جوان ہیں بڑے سمجھدار کہتے ہیں کہ آیتیں کہی تھی پڑھی نہیں تو آج آیتیں ختم کر لیں یہ 12 کم از کم پھر اور آیتیں پڑھی جائیں سن لیجیے ذرا ایک تو یہی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور کل بھی کر چکا ہوں 2 آیتیں تو ہو گئی اب ایک آیت جو زبردست آیت ہے وہ یہ ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ سارے کے سارے امام اچھے امام نہیں ہوتے لیجئے مسئلہ حل ہو گیا نبی سارے اچھے نبی کوئی برا نہیں توجہ ہے قرآن کہہ رہا ہے امام سارے اچھے نہیں بلکہ کچھ تو وہ ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو امام قرار دیا اس لیے کہ یہ جہنم کی طرف بلائیں اب ہر امام جنت کی طرف بلانے والا نہیں ہوتا کچھ امام وہ ہوتے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اب آج یہ طے کرنا ہے کہ جنتی امام اور جہنمی امام میں 2 اور 2 4 کی طرح آج فرق پتہ چل جائے تاکہ ہم جہنمی امام سے پوری اختیار کریں جنتی امام کے قریب رہیں قرآن نے واضح کر دیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ ایسے امام ہیں جو دعوت دیتے ہیں پکارتے ہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اور تم جہاد کرنا لڑائی کرنا کفر کے اماموں کے ساتھ بارے رہا یہ جہنمی امام کون ہوتے ہیں اور یہ کفر کے امام کون ہیں تو قرآن نے خود بتایا إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ وہ ہوتے ہیں کفر کے امام کہ جو وعدے کر کے مکر جائے الستو اولا کا وعدہ ہو یا من کنتم مولا کا قرآن نے بہت بیوٹیفل پکچر ہمیں دکھا کہ ہم دیکھ لیں کہ کفر کے امام کون سے کن سے ہمیں لڑنا چاہیے انہم لا ایمان لہم جن کے ہاں قسموں کا پاس نہ ہو جن کے ہاں وعدوں کا پاس نہ ہو وہ ہوتے ہیں کفر کے امام اب اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو کفر کے اماموں کے کرتوت ہیں وہ امام المتقین کی قوم کو تو نہیں کرنے چاہیے وعدہ خلافی یہاں نہیں ہونی چاہیے جھوٹی قسمیں یہاں نہیں ہونی چاہیے چکنی چپڑی باتیں یہاں نہیں ہونی چاہیے کوئی ڈسبلیونگ کی باتیں یہاں نہیں ہونی چاہیے ناشکری یہاں نہیں ہونی چاہیے پتہ چل گیا ان اماموں کو نہیں ماننا جو وعدے کر کے مکر جاتے ہیں جی دوسرے عرض کر کہ وہ امام کون ہے جو جہنمی امام قرآن عجیب پیراگراف دے رہا ہے خدا کی قسم کسی غلط طریقے کو اڈاپٹ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں قرآن پڑھیں یہی تولا ہے یہی تولا قرآن ہی میں تولا ہے قرآن ہی میں تولا ہے لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ایسے امام ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں بارے رہا کوئی نشانی تو بتائیے کون ہے کہا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ یہ وہ ہیں جن کی مدد قیامت کے دن نہیں کی جائے گی کیوں اس لیے کہ دنیا میں یہ مدد کے قائل نہیں رہے ہوں گے مسئلہ ہی حل ہو گیا جو اپنے امام کی مدد کا قائل نہیں ہے اس کا امام جہنم کی طرف بلاتا ہے جو اپنے امام کی مدد کا قائل ہے اس کا امام اسے جنت کی طرف بلاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
یزیدیت مردہ باد آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لیجئے کلیئر ہو گیا قرآن سے. جہنمی امام وہ ہیں جو لعنت اللہ علیہم، جو جن پر اللہ کی لعنت ہے. اب اس سبجیکٹ پہ تو آپ اشرے پڑھا ہیں، اشرے پورے تو کم ہیں. صرف ایک جملہ سن لیں سیمپل، جیسے کہتے ہیں دیگ میں سے ایک چاول چکھ لیں اندازہ ہو جائے گا باقی دیگ کیسی ہے. تو ایک چاول میں چکھا رہا ہوں. اسامہ بن زید بن حارثہ کی سربراہی میں حضور نے آخری مارکے کے لیے لشکر بھیجو. کچھ لوگوں نے تہمتہی کی. انہوں نے آ کر کہا ہم نہیں جانا چاہتے، رسول کے آخری ایام ہیں، اس کے بعد تو رسول کی وفات ہو گئی ہے، یہ آخری مارکہ ہے. حضور کو آ گیا غصہ، رحمت للعالمین کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے اللہ کی اس پہ لعنت ہو. ایک بات طے ہو گئی، یہ اسامہ کون ہے؟ یہ ہے غلام زادہ. یہ جو غلام زادے کے لشکر سے بھاگے، اگر وہ لعنت اللہ علیہ ہے تو جو مولا کے لشکر سے بھاگے وہ ایسے کام ہو کیسے؟ بلند سلوات. ماشاءاللہ. تو وہ لعنت اللہ علیہ ہو گئے. منافقین، کہیں غلط سے حناب کرنا چلا تھا، منافقین کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ ابن ابی طرز کے جو لوگ تھے ان کی بات ہے جن کے بارے میں سورہ منافقون آیا ہے. پورا سورہ منافقون پورا کا پورا انہی کے بارے میں آیا ہے. تو یہاں پر پتہ چل گیا کہ جہنمی امام وہ ہے جو لعنت اللہ علیہم، وہ ہے جہنمی امام. اب اگر ہم کہیں ہمیں کیسے پتہ چلے کہ لعنت اللہ علیہم، ذرا اور وضاحت سے بتا دیں. تو دیکھیے یہ مبالغہ کا جو میدان تھا اس میں کسی نے والنٹیئر نہیں کیا. ہر جنگ میں جانے والے اس جنگ میں کوئی نہیں گئے. صرف 4 ہستیاں گئی رسول کے ساتھ، کوئی نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ سمجھ رہے تھے یہ میدان جنگ نہیں ہے کہ بھاگ کے آ جائیں گے، یہ تو ہے لعنت کا میدان. وہ تو گھر میں بھی نہیں چھوڑتی. تو مبالغے کے میدان میں ایک طے ہو گیا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جو بھی علی و بطول حسنین کے مقابل پہ آئے وہ لعنت اللہ علیہ ہے. مسئلہ حل ہو گیا. جہنمی امام وہی ہوگا جو علی کا مخالف ہو، فاطمہ کا مخالف ہو، حسن کا مخالف ہو، حسین کا اب یہاں یہ بھی سنتے چلے کہ حضور نے یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور اتنے بڑے منصب کا پبلکلی اعلان نہ فرمائے. حضور نے 1,30,000 کے مجمع میں کہا ان اللہ نصبہ لکم ولیًا و اماما. اے حاجیو، میں نے نہیں، تحقیق اللہ نے اس علی کو معین کیا ہے، ولی بھی امام بھی. لیجئے غدیر میں صرف ولایت علی کا جام نہیں پلایا گیا، امامت علی کی اقتدا بھی سمجھائی گئی. اللہ نے اس علی کو تمہارے لیے ولی بنایا، امام بنایا. اللہ نے منسوب کیا، اللہ نے معین فرمایا. لوگوں میں کانسپائریسی شروع ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں حضور. حضور نے لہجہ اونچا کیا اور بلند آواز سے بولے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں مفترضتاً طاعتہ علی المہاجرین والانصار والتابعین بالرضوان. کوئی اپنے آپ کو علی کی امامت سے ایگزامپل نہ سمجھے. اللہ نے میرے بھائی علی کی امامت
کیا ہے، ہر مہاجر پر بھی، ہر انصار پر بھی، ہر اس پر جو رضی اللہ بننا چاہے۔ اللہ لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اس پہ ذرا نعرہ زور سے آئے تو آگے چلو۔ لیجئے مسئلہ اور حل ہو گیا۔ سنتے آئیے، اطاعت اس امام کی فرض ہے مہاجرین پر، انصار پر، تابعین رضوان پر، وہ رضی اللہ بیعت والے، بیعت رضوان والے سب پر۔ کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے کہ ہم نے بیعت رضوان کر لی تھی، اب علی کی ضرورت نہیں۔ مہاجر ہو یا انصار ہو، بیعت رضوان والے کیوں نہ ہو، تابعین رضوان کیوں نہ ہو، سب پر علی کی امامت فرض ہے، اطاعت مولا کائنات فرض ہے۔ یہ حضور 1,30,000 کے مجمع میں فرما رہے اور پھر فرماتے ہیں وَعَلَى الْبَادِ وَالْحَاضِرِ، جو میری بات سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ان پر بھی علی کی امامت فرض ہے، اور جو نہیں سن رہے، مجھے نہیں دیکھ رہے، ان سب پہ بھی علی کی امامت فرض ہے۔ تو پتہ چلا 1,30,000 پہ ہی نہیں، جہاں جہاں تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہیں تک علی ولی اللہ۔ شہر والے پر بھی، حاضر پر بھی، مسافر تھکے نہیں ہیں تو ایک نقطہ سے، یہ جورسپروڈنس کا نقطہ ہے، یہ اجتہاد کی بحث ہے۔ دیکھیے جتنے واجبات ہیں ان میں سب سے بڑا واجب ہے نماز۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے اول وقت میں نماز پڑھنے کی۔ ایک بہانہ بناتے ہیں ہمارے امریکہ والے، انشاءاللہ یہاں تو نہیں ہوگا، یا یہاں پہ کم از کم میل جول نہیں تو پتہ نہیں چل رہا، وہ کہتے ہیں کپڑے ہمارے نجس ہیں۔ انما یرید اللہ کے ماننے والوں کے کپڑے نجس ہوں تو انہوں نے فکر کربلا سے کیا سیکھا؟ آپ تو امام کے سپاہی ہیں، کسی بھی وقت امام کا اعلان ہو جائے، ہمیں تو کہا گیا ہر وقت باوضو رہو، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا جو باوضو رہیں گے فوراً مکے پہنچ جائیں گے امام زمانہ کے پاس۔ ان کو جہاز کی ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں، انہیں نرجس کلام بلائے گا بشرطے کہ وہ پاک رہیں۔ برائے خجود یہ امام زمانہ بلند السلام اللہم صلی علی محمد۔ تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جو الیبوریٹ کیا گیا نماز، اول فریضہ، اول نماز ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں جو بندہ سفر پہ ہوتا ہے، نماز ادھوری ہوتی ہے یا پوری؟ 4 رکعت ہی، ایک ساتھ تو 1.5 رکعت پڑھ گئے۔ جی ہاں حقیقت ہے، ایک ساتھ 1.5 رکعت پڑھ کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ حضور میں نے آپ کے پیچھے 1.5 پڑھ لی تھی۔ میں نے کہا بھائی آپ جیسا مفتی تو کیا کہتے ہیں؟ اگر لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے، لیگ پولنگ کرتے رہیں گے، کرٹیسزم کرتے رہیں گے تو پھر یہی چیزیں ہوں گی۔ قصر کو 1.5 سمجھیں، فجر کو 1 پڑھیں، اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہاں جب فرش عذاب پہ آپ تشریف لائیں تو طالب علم بن کے آئیں کہ ہر روز ہم نے کچھ سیکھنا ہے، کچھ بری عادات چھوڑنی ہے، کچھ اچھی عادات اڈاپٹ کرنی۔ اور آف کورس ڈونیشن بھی دینا ہے، اس لیے کہ بڑی شکایت آ رہی ہے کہ 50,000 پاؤنڈ چاہیے۔ پچھلے سال سے ہماری گویا ناکامی کی دلیل یہ ہے کہ ہم 2 سال میں 50,000 پاؤنڈ نہیں کر سکے، حالانکہ وہاں تو ہم کر لیتے ہیں، الحمدللہ 1 عشرے میں کر لیتے ہیں۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کیجیے محمد و آل محمد کے گھر کی چھت آپ بنا دیجیے، آپ کی چھتوں کو محمد و آل محمد کا رب محفوظ رکھے۔ تو ڈونیشن بھی دیں، کھل کے دیں انشاءاللہ، گھبرائیں نہیں۔ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں فقر سے، غربت سے۔ تو جملہ سنیے، نماز ہو جاتی ہے ادھوری، روزہ ہو جاتا ہے قصر، معافی مل جاتی ہے نا سفر میں ہو۔ یہ کیا جملہ اللہ کا نبی کہہ رہا؟ علی الباب
والحر والمملوک، میرے بھائی کی اطاعت، اس امام کی، اس ولی کی اطاعت فرض ہے، آزاد پہ بھی غلام پہ بھی۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، غلام پہ حج فرض ہے؟ نہیں جی۔ شاباش، ماشاءاللہ بہت بڑا ذکر۔ غلام پہ حج فرض نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ بندہ آزاد ہو۔ تو پتہ چلا فروع دین میں بندہ اگر غلام ہو تو بہت سارے واجبات ایکسنٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا کہنا علی کی امامت کا، جو غلام پہ بھی اتنی ہی فرض ہے جتنی آزاد پہ فرض ہے۔ اب میں سمجھا ہوں کہ کچھ غلام کیوں آئے تھے نبی کی ٹیریٹری میں، بلال جیسے، تاکہ یہ سمجھا دیں کہ اگر آزاد رضی اللہ نہ بن سکے، ہم رضی اللہ بننے کے لیے والصغیر والکبیر، اللہ اکبر۔ اور فرض ہے میرے بھائی علی کی امامت، چھوٹے پہ بھی بڑے پہ بھی۔ میں آپ کے گھر آیا، آپ کا بچہ تھا 6 سال کا، میں نے کہا اس بچے نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے کہا مولانا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا استدلال بالکل درست، ابھی اس پہ نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صغیر پر نماز فرض نہیں، نابالغ پر روزہ فرض نہیں، نابالغ پر حج فرض نہیں، نابالغ پر زکوٰۃ و خمس و جہاد نہیں، نابالغ میں کچھ بھی فرض نہیں، بس کامن سینس فرض ہے، صرف کامن سینس۔ وہ آپ سکھائیں گے بچوں کو تاکہ دنیا سمجھے کہ آل محمد کے ماننے والوں کے بچے آل محمد کے دشمنوں کے بچوں سے ممتاز ہوتے ہیں شرافت میں بہلا۔ یہ آپ سمجھائیں گے، یہ ہمارے اور آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ تو یاد رکھیے، بچے پر، نابالغ پر اسلام کا کوئی حکم فرض نہیں۔ عجیب ہے، حیران، یعنی خدا شاہد ہے، ایمن کلمہ طیبہ اگر وہ نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو فرشتے ماریں گے کہ تم نے نابالغی کے باوجود کیوں نہیں کلمہ پڑھا؟ میں حیران ہوں، جس میں کلمہ فرض نہ تھا اس پہ بھی علی کی امامت فرض ہے۔ چھوٹے پہ بھی فرض ہے، بڑے پہ بھی فرض ہے۔ ایک جملہ پہلے اور گزر گیا، والعربی والعجمی والعربی، عربی پہ بھی فرض ہے، عجمی پہ بھی فرض ہے، اور اب جملہ آ رہا ہے والابیض والاسود، اور سیاہ پر بھی علی کی امامت فرض ہے، کالے پہ بھی فرض ہے، سفید پہ بھی فرض ہے۔ اور یہ جملہ ایسا ہے کہ اسے تو چاہیے کہ رائے ونڈ میں لکھا جائے، نواز شریف کے محل کے پاس اسے لکھا جائے جہاں اجتماع ہوتا ہے، وَعَلَىٰ كُلِّ مُوَحِّدٍ، جو بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے اس پر علی کی امامت فرض ہے، واجب ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ تقریر اس پیک پہ پہنچ گئی کہ جس پہ میں چاہ رہا تھا کہ یہاں تقریر پہنچے تو پھر ہم آج کا کنکلوڈنگ سلسلہ شروع کریں۔ آج جو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج کی حد تک ہم نے سمجھ لیا قرآن و حدیث کہ مولا علی علیہ السلام پہلے امام ہیں، اللہ کے معین کردہ اور نبی کے اعلان کردہ۔ امامت اب انشاءاللہ جو 6 تقریریں اور آئیں گی ان میں اور بڑے زبردست دلائل آئیں گے۔ ایک بات سمجھ لیجیے گا، امامت ایسا منصب ہے کہ امام جس کو اپنا نمائندہ بنا دے اس میں بھی خوشبو امامت آ جاتی۔ مثلا امام نے مسلم ابن عقیل کو کہا معتمدی و ثقتی، میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرا قابل اعتماد ہے۔
اور جو میرا ثقہ مسلم ابن عقیل تالی تلو معصوم ہے، یعنی معصوم نہیں، معصوم وہی 14۔ آج کل میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ احمق خطبہ، جاہل خطبہ، کیونکہ کوئی کرائٹیریا تو ہے نہیں کہ کوئی ڈگری چیک کی جائے، کوئی کریکٹر چیک کیا جائے، تو کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں 14 معصوم نہیں، 14 ہی معصوم ہے۔ منصوص من اللہ، مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یزید میں اور مذہب تبدیل کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں آج آپ کی سماعتوں کی نظر ایک جملہ اور بھی کر دوں، ہے تو بڑا سخت مگر ہے امام کا۔ ہمارے تیسرے امام نے ہمارے چوتھے امام کو ہمارے لیے وصیت کی، میرے چاہنے والوں کو بتانا بیٹے ایک زمانہ ایسا آئے گا ہمارے منبروں سے ہمارے خطبہ لوگوں کو غلط عقائد اور غلط اعمال کی دعوت دیں گے۔ روایت مکمل کر، امام فرماتے ہیں بیٹا بتا دینا ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم وہ خطبہ، وہ 2 نمبر کے خطبہ، بکے ہوئے چکے ہوئے خطبہ، لوگوں کو بے عمل بنانے والے، بدعقیدہ بنانے والے، ہم اسوأ من جیش یزید، وہ خطبہ یزید کے لشکر سے بھی برے ہوں گے۔ کیوں بابا؟ فرماتے ہیں لأن جیش یزید، جو یزید کے لشکر والے ہیں نا، یحینون اجسادنا وہم یحینون ارواحنا، اس لیے کہ لشکر یزید ہمارے بدن پامال کرے گا اور وہ خطبہ ہماری روحیں پامال کرے گا۔ تمام شیعان علی اس میسج کے بعد قسم کھا لیں 2 نمبر کے کسی خطیب کو ممبر پہ نہ آنے دیں، 2 نمبر کے کسی مولوی کو، 2 نمبر کے کسی مولوی کو محراب میں نہ آنے دیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جن کے سروں پہ دستار پیغمبر ہوتی ہے، ان کو چاہیے ابو لہب کی طرح ایکٹ نہ کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس تقریر تمام ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ کچھ بہت زبردست مواد جو بچ گیا ہے کل فوراً شروع کر دیا جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس سفیر حسین کا ذکر کروں، ماشاءاللہ، جو سقہ حسین، سفیر حسین، کائنات میں کوئی دوسرا حسین نہیں تو کائنات میں کوئی دوسرا سفیر حسین۔ کیا اعزاز ہے عقیل کے نام کا۔ 30,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ 30 لوگ بھی سپورٹرز میں نہیں بچ گئے، پھر 18 رہ گئے، پھر 12 ہو گئے۔ ایک وقت ایسا دیکھا کہ کوئی نہ رہا، اللہ اکبر، غریب ہو گیا عقیل کا بیٹا کوفی۔ مختار کے گھر میں تھے، پھر ہانی کے گھر میں آئے، ہانی کو کوڑے مار کے شہید کر دیا گیا، پھر نکل پڑے مسافرت کے عالم میں۔ ایک طوا نامی بی بی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرنے کے لیے آ رہی تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہے، سر جھکائے ہوئے، لگتا ہے پردیسی ہے، لگتا ہے مجبور ہے۔ میں نے کہا عبد خدا حالات بڑے خراب ہیں، میرے دروازے کو چھوڑ۔ جب وہ اٹھا تو اس کے منہ سے نکل گیا یا ابا الحسن ادرکنی، جسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا یا علی مدد۔ یہ بنی ہاشم کا طریقہ تھا، جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی نا، لوگ کہتے تھے یا ابا الحسن ادرکنی۔ جیسے اس طوا نے ابو الحسن کا نام سنا تو چونکسی، کہتی عبد خدا اتعرف ابا الحسن، کیا تو میرے مولا علی کو جانتا ہے؟
کہا جس طرح میں تیرے مولا کو کوفے میں جانتا ہوں ایسے کوئی تیرے مولا کو نہیں جانتا. اچھا اتعرف الحسین ابن علی؟ پھر تو میرے مولا کے بیٹے حسین ابن علی کو بھی جانتا. بی بی جس طرح میں تیرے مولا کے بیٹے حسین کو جانتا ہوں ایسے کوفے میں کوئی نہیں جانتا. تیسرا سوال اتعرف السفیر الحسین؟ پھر تو میرے مولا کے سفیر کو بھی جانتا ہوگا نا. آپ کچھ کہہ نہ سکے, ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا, سر جھکا کے کہا انا سفیر الحسین, وہ تیرے مولا کا سفیر میں ہوں. اللہ اکبر. تقدم یا سیدی تفضل تشرف کہہ کے گھر آیا. جواسیس نے اطلاع دے دی. جب فوجیں چاروں طرف سے گھر کو گھیر چکی تو ہاشمی شیر قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ کے نکلا کہ بی بی ہم اشراف ہیں, ہم برداشت نہیں کرتے کسی شریف زادی کے گھر میں فوجیں گھسیں, اس لیے میں نکل رہا ہوں. میں اگر اندر رہ گیا تو فوجیں گھر میں آ جائیں گی. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امت کی شریف زادیوں کے گھروں میں فوج کو برداشت نہ کرنے والے مسلم ابن عقیل, ذرا کربلا میں دیکھیے یہ خاندان رسول کی یہ عطرت کی پلی بیٹیاں ہیں جن کے خیموں میں آ کر فوج نے ظلم و ستم کیا. ادرکم اللہ, میرے مولا کا سفیر چلا محمد ابن اشعث ابن قیس کی سربراہی میں 300 کا رسالہ آیا, پھر دوسرا رسالہ آیا, پھر تیسرا رسالہ آیا. ہاشمی شیر لڑ رہا ہے, کشتوں کے پشتے کر رہا ہے. یہاں تک روایتیں دیکھی ہیں کہ اٹھا اٹھا کے ایک گلی سے دوسری گلی ہاشمی شیر ان ظالموں کو پھینک رہا ہے, ان کے جنازوں کو پھینک رہا ہے. ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد نے پوچھ بھیجا اے محمد کتنا لشکر تمہیں چاہیے؟ تو محمد نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ کوفہ کے کسی دکاندار سے جنگ ہو رہی ہے؟ ہاشمی شیر لڑ رہا ہے. آخر ترکیب کی گئی, تینوں طرف سے گھیر لیا, پشت کی طرف گڑا کھول دیا, پشت کی طرف گڑا کھول دیا. ہر طرف سے تلواریں آئی, تیر آئے, نیزے آئے, گرز آئے. میرے مولا کا سفیر گڑھے میں گر گیا. جیسے ہی گڑھے میں گرے پہلا جملہ یہ کہا مولا حسین کوفہ جانا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ گرفتار کر کے اسیر کر کے لے جائے گئے. جیسے ہی پہنچے ہیں دربار میں کہا امیر کہہ کے ابن زیاد کو سلام کرے. میرے مولا کے سفیر نے کہا مالی الامیر سوى الحسین, حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں. یہ وہ وقت تھا منزل اشراف سے ذرا آگے ذرا پیچھے حسین ابن علی نے اپنے بھائی ابو الفضل سے کہا بھائی ذرا قریب آؤ, بھائی ذرا قریب آؤ. یہ منظر دیکھو, آج مسلم نے مجھے امیر کہا ہے, پر آج کے بعد تبادلہ کرتا ہوں. مسلم آج کے بعد جب بھی مجلس ہوگی لوگ کہیں گے امیر مسلم, اور جب میری مجلس ہوگی لوگ کہیں گے غریب مسلم. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. بس تقریر تمام ہو گئی میرے عزیزوں. ایک مرتبہ دارالامانہ کی چھت پہ لے جائے ابن زیاد نے حکم دیا قتل کرنے کا. جلاد پہنچا, جلاد تلوار چلانا چاہتا ہے اور تلوار چلتی نہیں. ابن زیاد کو بتایا گیا بار بار تلوار گر جاتی ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد خود چھت پہ آیا, اس نے آ کر پوچھا 9 ذی الحج کا دن ہے, یہ بتا تیری تلوار کیوں نہیں چلتی؟ کہ ابن زیاد ذرا میرے قریب آ. جیسے ہی میں تلوار چلانا چاہتا ہوں وہ سامنے رسول اپنی ریش پکڑ کے آ جاتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں میرے بیٹے کے سفیر میں تمہارا کیا بگاڑا؟ اتنے میں مسلم کی نظر پڑ گئی ان لوگوں پر, کوفہ کے لوگوں پر جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بازار میں عید کی خریداری کے لیے جا رہے تھے. مسلم کو اپنے بچے یاد آ گئے کہ جلاد ایک لمحہ رک جا اور کہا اے اہل کوفہ اگر میری جوڑی مل جائے انہیں نہ بتانا کہ بابا مارا گیا, وہ برداشت نہ کر سکیں گے. ادھر تلوار چلنا چاہتی ہے, ادھر ابو الفضل کو بلایا. میرے مولا حسین نے میری